ناظرین، قدرت کس طرح ہمارے کیے ہمیں ہی لوٹا دیا کرتی ہے۔ یونیورسٹی سے کلاس آف ہونے پر میں نے موٹر بائیک کو کک لگائی اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ کچی پکی سروس لین پر مقامی کالج کی ایک لڑکی تیز قدم اٹھاتی ہوئی بس سٹاپ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کے بالکل عقب میں ایک لڑکا بھی اسی چال میں چلا جا رہا تھا۔ اس لڑکے کے پیچھے کچھ فاصلے پر دو اور لڑکے قدرے آہستہ چلے جا رہے تھے۔ اچانک وہ لڑکا جو کالج کی لڑکی کے پیچھے چل رہا تھا، اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ اوپر کر کے لڑکی کے اڑتے آنچل کو پکڑ لیا اور مستیاں کرنے لگ پڑا۔ لڑکے کے دوست بھی پہنچ گئے اور وہ بھی اس ذلیل حرکت پر اسے داد دینے لگ پڑے۔ وہ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں جیسے ایک لمحے میں آنچل کے رنگ کی مانند زرد پڑ گئیں اور وہ معصوم لڑکی سہم کے حیران ہو کر گمسم دیکھنے لگی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بیشتر اس سے کہ وہ لڑکی چکرا کر گر پڑتی، میں نے بائک کو سڑک پر کھڑا کیا اور لڑکی کی مدد کو پہنچنے تک ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ آنچل کو لڑکے کی گرفت سے آزاد کروانے اور دو ایک تھپڑ رسید کرنے تک اس کے دونوں ساتھی میری طرف پہنچ چکے تھے۔ قصہ مختصر، ویٹ لفٹنگ، باڈی بلڈنگ اور یونیورسٹی ایتھلیٹکس ٹیم کا ممبر ہونے کی وجہ سے میں تینوں لڑکوں پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ مکے ٹھڈے ککس مارتے مارتے اچانک کوئی تیز سی چیز میرے پہلو میں گھس گئی۔ درد کی شدت سے لڑکوں کو چھوڑ کر دیکھا تو ایک طویل قامت شخص جو دکھنے میں چٹا ہوا بدماش لگ رہا تھا، ہاتھ میں 4 انچ لمبا باریک چاقو تھامے دوسرے وار کے لیے تیار کھڑا تھا۔ چنانچہ اس کا دوسرا وار دائیں ہاتھ پر روکا، جس سے رنگ فنگر بری طرح زخمی ہو گئی، لیکن ہاتھ کی گرفت میں آنے کی وجہ سے میں نے اس سے چاقو چھین لیا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر 2-4 اس سے گھونسے کھائے اور اتنے ہی اسے مار بھی دیے۔ اس دوران لوگوں کو جمع ہوتے اور چاقو میرے ہاتھ میں دیکھ کر ان چاروں نے راہ فرار اختیار کی۔ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے نقاہت بڑھی جا رہی تھی، سو ایک بار پھر بائک سٹارٹ کی اور اسپتال پہنچا۔ چند ہی گھنٹوں میں ایکس رے اور ضروری مرہم پٹی کے بعد ڈاکٹر نے مجھے اسپتال سے ڈسچارج کروا دیا۔ خیر، اس بات کی دلی خوشی تھی کہ کسی کے مذموم عزائم میری مداخلت سے خاک ہوئے۔ تو اباب من، بات اگر یہیں ختم ہو جاتی تو شاید یہ واقعہ کبھی گوش گزار نہ کرتا۔ در حقیقت سبق آموز پہلو یہ ہے جو اب بیان کرنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے پڑھیے اور سنیے گا۔ 2 ہفتے بعد اسی چوک کو کراس کرنے کے فوراً بعد کسی آواز نے بائک روکنے پر مجبور کیا۔ ایک باریش صاحب تھے موٹر بائک پر، جن کے ساتھ وہی زرد آنچل والی لڑکی بھی تھی۔ سلام و دعا ہوئی تو فرمانے لگے کہ بیٹا، یہ میری بیٹی ہے جس کو اس دن تم نے ان غنڈوں سے بچایا۔ تھوڑا وقت چاہیے تمہارا، کچھ گفتگو کرنی ہے۔ دل میں خیال آیا کہ شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہوں گے، تو میں نے معذرت کرنا چاہی اور ان کا اصرار بڑھا تو قریب ہی فاسٹ فوڈ کا رخ کیا۔ چائے آ گئی تو میں انتظار کرنے لگا کہ صاحب کیا فرماتے ہیں۔ چائے پیتے پیتے انہوں نے بات شروع کی۔ میرا نام اشرف ہے اور میں اسلام آباد میں سرکاری ملازم ہوں، سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر کام کر رہا ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ منتشر الفاظ کو سمیٹ کر کچھ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن الفاظ جیسے کسی جملے کا روپ دھارنے سے پہلے ہی بکھر جاتے تھے، پھر گویا ہوئے۔ اس واقعے کے بعد میں روز بیٹی کو خود کالج چھوڑتا اور لیتا ہوں، صرف اس امید پر کہ کسی روز آپ سے ملاقات ہو جائے اور معافی مانگ سکوں۔ اشرف صاحب نے بات بڑھاتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ مجھ سے معافی؟ کس بات کی؟ سمجھا نہیں، میں نے حیرانگی سے جواب دیا۔ جس روز یہ واقعہ پیش آیا، میری بیٹی گھر پہنچ کر بہت روئی اور سارا قصہ اپنی ماں کو سنایا۔ یہ بری طرح سہم گئی تھی، شام تک روتی اور ماں کو بھی رلاتی رہی۔ رات میں کھانا دیتے ہوئے اس کی ماں نے مجھے ساری بات بتائی، مجھ سے کچھ بھی کھایا نہ گیا اور پھر فجر تک میں روتا رہا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہ لیتے، کرب و اذیت کی کیفیت تھی کہ دم گھٹا جاتا تھا، جاڑے کی رت کے باوجود پسینہ خشک ہونے کو نہ آتا تھا۔ اتنی طویل رات کے کٹتی نہ تھی، پشیمانی، ندامت اور افسوس کی بھیانک رات اذان فجر پر اس طرح ختم ہوئی کہ نماز ادا کر کے میں نے بیٹی اور اس کی والدہ کو جگایا، اللہ رب العزت اور ان دونوں سے معافی مانگی کہ تمہارا مجرم میں ہوں کہ جس نے آج سے 22 سال پہلے سائیکل پر کالج جاتے ہوئے ایک لڑکی کا دوپٹہ کھینچا تھا، اور پھر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے
چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ الہی، میری خطا یہیں تک تھی جو تو نے مجھے قانون قدرت کے تحت باور کروا دی، سو میں تجھ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ میرے گناہ کی سزا اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا ملے گی کہ اپنی بیٹی کے سامنے آپ سے بھی معافی مانگ رہا ہوں۔ اشرف صاحب میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر جا چکے تھے، جبکہ میں چائے کے بھرے ہوئے ڈسپوزیبل کپس کو دیکھ کر اس کھوئی ہوئی خوشی کو دوبارہ پانے کی کوشش کر رہا تھا جو پچھلے 2 ہفتوں سے مجھے مخمور کیے ہوئے تھی۔ وہ رات میں نے بھی جاگ کر گزاری اور سوچنے کی باری اب میری تھی کہ قدرت کس طرح ہمارے کیے ہمیں ہی لوٹا دیتی ہے۔ قدرت کس طرح ہمارے کیے ہمیں ہی لوٹا دیا کرتی ہے۔ خدارا، ایسا قدم کبھی بھی مت اٹھائیے جو کل کو واپس پلٹ کر تمہاری طرف ہی آ جائے۔ اللہ ہم سب کو راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔